الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال في مقام آخر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا عنوان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے اتنے گوشے ہیں اور یہ اتنا وسیع میدان ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس میں انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، برکتوں کی، خیر کی ضمانت ہے، ساری دنیا کی کامیابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے والوں نے مختلف طریقوں سے بیان کی ہے، اور انہی میں ایک بہت بڑا مستند نام، مبارک شخصیت حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو گزشتہ 2-3 جمعوں سے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار اس کی تشریح کی جا رہی ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے. اس قصیدے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی برکت سے، آپ کے اوصاف و کمالات کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں میں حب نبی کی، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چنگاری پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایسے اللہ تعالیٰ عشق نبی سے بھر دے کہ قیامت کے دن ہمارا حشر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں محبت کا تذکرہ کیا، محبت کی خوبیاں، محبت کے تقاضے بیان کیے، اور پھر اس کے بعد محبت کو خالص کرنے کے لیے
اپنی محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے نفس و شیطان کے حملوں سے بچنے کی۔ یہ نفس و شیطان انسان کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا ہونے نہیں دیتے۔ انسانی خواہشات انسان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان برباد ہو۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شوق میں اپنا نام شامل کرانا چاہتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان یہ موقع انسان کو دینا نہیں چاہتا۔ اس لیے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ نفس و شیطان سے بچو، نفس و شیطان کے حملوں سے بچو، ان کی غلامی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تبھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا سکو اور اپنی زندگی کو کامیاب کر سکو گے۔ حضرت فرماتے ہیں وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحْضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ، کہ تم نفس و شیطان کی مخالفت کرو اور ان کی کسی بات کو مت مانو، ان کی بتائی ہوئی ہر چیز کو چھوڑ دو، ان کی نافرمانی کرو۔ وَإِنْهُمَا مَحْضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ، اگرچہ یہ نفس و شیطان تمہیں بھلائی کی بات بتائے، تمہیں پھسلانے کے لیے، تمہیں بہکانے کے لیے، وہ تمہاری خیر خواہی چاہے، تب بھی تم ان کی بات مت مانو، اس لیے کہ یہ ان کی ایک چال ہے کہ وہ تمہیں بہکانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے تمہیں اچھی بات کی کبھی نصیحت کرتے ہیں، کبھی تمہیں اچھی بات بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن اگر تم ان کی وہ بات مان لو گے تو بالآخر وہ تمہیں پھنسا دیں گے، تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصَمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ، اور نفس و شیطان کی اطاعت مت کرو، دشمن ہونے کی حیثیت سے بھی اور حکم ہونے کی حیثیت سے بھی، فیصلہ کرنے والا ہونے کی حیثیت سے بھی تم نفس کی بات مت مانو، شیطان کی بات مت مانو، اس لیے کہ یہ دشمن ہے تمہارا۔ دشمن کبھی میٹھی بات بتا کر اپنے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، صحیح راستہ بتا کر کبھی نقصان کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ اور فرماتے ہیں میں نے امرتک الخیر لیکن ما اتمرت بھی وما استقمت فما قولی لک استقمی، میں نے تمہیں اچھی بات بتا دی، میں نے تمہیں صحیح بات بتا دی، لیکن میں خود اس بات پر عمل کرنے میں پیچھے ہوں، اس لیے میری اس نصیحت میں خامی ہے، اثر نہیں ہے، لیکن تم عمل کرنے کی کوشش کرو۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذی عقمی، میں اللہ سے ایسی بات پر معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں جس پر میرا عمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد
امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور بڑی بہترین تعریف کی ہے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تعریف کرنے میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے۔ کئی اشعار حضور کی تعریف میں بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک شعر ہے، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، کہ محمد جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے محبوب ہیں، دونوں جہاں کے یہ سردار ہیں، انسانوں اور جنات کے یہ سردار ہیں، والفریقین من عرب ومن عجم، اور عرب کے سردار بھی آپ ہی ہیں، عجم کے سردار بھی آپ ہی ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صرف آپ کی ذات ہے جو سید کہنے کے لائق ہے، اور حقیقی معنی میں سید ہے، سردار ہے آپ کی حیثیت۔ اور فرماتے ہیں، نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعم، ہمارے نبی اچھائیوں کا حکم کرنے والے ہیں، الناہی اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور آپ نے امر بالمعروف نیکیوں کا حکم کرنے میں، برائیوں سے روکنے میں اپنی 24 سالہ زندگی کے صبح و شام ایسے فنا کر دیے، قربان کر دیے امت کے لیے کہ نیکی کی کوئی ایک بات بھی آپ کے بیان کرنے سے رہی نہیں، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے حضور نے روکا نہ ہو، اور آپ نے جس نیکی کا حکم دیا بس وہ کام انسان کے لیے سراپا ہدایت ہے، اس میں جھوٹ کا امکان نہیں۔ حضور نے جس بات سے روک دیا وہ بات حق ہے، پوری دنیا والے مل کر کہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اور حضور فرمائے کہ نہیں یہ برا کام ہے، تو آخری جو فیصلہ ہوگا وہ یہی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں جھوٹ کا امکان نہیں۔ ابر فی قول لا منہ ولا نعم، آپ اپنی ہر بات میں سچے، چاہے آپ نے نہ کہا ہو چاہے آپ نے نام کہا ہو۔ اور فرماتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته من لكل هول من الاهوال مقتحم، میرے نبی ایسے محبوب ہیں جن سے سفارش کی امید رکھی جائے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، وہ ایسے محبوب ہیں، وہ اللہ کے ایسے پیارے بندے ہیں کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو ان کا وسیلہ کام آتا ہے، ان کی شفاعت کام آتی ہے، ان کی سفارش کام آتی ہے۔ دنیا میں جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے اور انسان کو چاروں طرف سے دروازے بند نظر آئے، کہیں سے بھی کوئی راحت نہیں مل رہی ہے، روزی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، صحت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، چاروں طرف میں دشمن پھنسا لیے ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے مشکلوں سے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا جائے، آپ کے
نالین کا وسیلہ لیا جائے، آپ پر درود و سلام کی کثرت کی جائے، تو پھر درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتے ہیں، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف نسخہ کیمیا ہے، ایسی دوا ہے جس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ درود شریف ایک ایسا نسخہ ہے جو ہر تمام پریشانیوں کا حل ہے اس دنیا میں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے 10 گنا اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اور درود شریف کی برکت سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ جس نے بھی جو بھی پایا وہ درود شریف کی برکت سے پایا۔ تو میرے دوستو، بالخصوص جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آج کے یہ حالات جہاں ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں ایک طرف روزی روٹی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، جہاں ایک طرف صحت کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، جہاں ایک طرف مہنگائی سر توڑ رہی ہے، جہاں ایک طرف گھریلو مسائل ہیں، جہاں ایک طرف جادو کا اور حاسدین کے حسد کا، بدنظروں کی بدنظری کا زور ہو چکا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا جا رہا ہے، حکومت مخالف ہو چکی ہے، دشمنان اسلام طاقتور ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں روزانہ درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا چاہیے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے باہر جاتے ہوئے، وضو بناتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے، قرآن شریف کو شروع کرتے ہوئے، قرآن شریف کو مکمل کرنے کے بعد درود شریف کا ورد، ان تمام مسائل میں ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، درود کثرت سے پڑھیں، تمام مسائل کا حل ہے۔ بالخصوص جمعہ کے دن درود شریف کی پابندی، درود شریف کی کثرت جتنی مرتبہ ہو سکے، کم از کم 300 مرتبہ تو آسانی سے ہر شخص پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اس سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ دنیا میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے، درود و سلام کی برکت ہے، نالین شریف کی برکت ہے۔ نالین شریف کا جو نقشہ ہے، جو تمثال ہے، یہ بھی بڑا برکت والا ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے جیب میں رکھیں، اس کو چومیں۔ امام تھانوی، حضرت افضل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نالین شریف جب بھی دیکھیں، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس کو آنکھوں سے لگائیں اور اس کو چومیں اور اس سے برکت حاصل کریں، اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہی سب کے لیے آخری سہارا ہوگا۔ پوری دنیا تڑپ رہی ہوگی، انسانیت بلک رہی ہوگی، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، سورج سر کے قریب آ جائے گا، اور گرمی سے انسان تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، پسینے میں سارے انسان ڈوب جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان ہوں گے۔ ایسے موقع پر جب مصیبت سر توڑ
سارے انسان پریشان ہو کر بلبلا کر بابا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ابا جان، ہمیں اس مصیبت سے نکالیے، ہمیں اس پریشانی سے نکالیے، اللہ کو راضی کر دیجئے، اللہ کو راضی کر دیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے کہ میں اس موقع پر کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے معافی کی درخواست کروں، نفسی نفسی میں نے جو غلطی کی ہے، اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا آدم تو نے جو جنت میں ہماری نافرمانی کی تھی، ہم نے تجھے کیا کم کیا تھا کہ تو نے ہمارے قول کو توڑا اور شیطان کی اطاعت؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں خود نفسی نفسی کہہ رہا ہوں، پریشان ہوں۔ تو پھر سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے کہ اگر اس مصیبت سے ہمیں کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے لاڈلے سید الکونین والثقلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا سکتے ہیں۔ تو سارے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیں گے اور درخواست کریں گے کہ آقا ہمیں اس مصیبت سے نکالیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے اور اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، فرمائیں گے ارفع یا محمد رأسک، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سجدے سے اٹھیے، سل توتا، مانگیے کیا مانگ رہے ہیں ہم آپ کو دیں گے، اشفق تشفع، کرو سفارش کی، کیا سفارش لے کر آئے ہو، تم جو سفارش کرو گے وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ تو امام نے فرمایا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، وہ ایسے محبوب ہیں جن سے سفارش کی، وسیلے کی امید کی جائے گی۔ ہر مصیبت پر، چاہے وہ مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، انسان کو ہلاک کرنے والی کیوں نہ ہو، فرماتے ہیں دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم، انہوں نے ایک ایسے راستے کی طرف بلایا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی واضح ہدایت دی ہے، اس صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، جو اس راستے کو اپنا لے، جو آپ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، جو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کا عزم کر لے، مستمسکون بحبل غیر منفصم، وہ ایسی رسی کو پکڑ رہا ہے جو رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں، جو رسی کبھی چھوٹے گی نہیں، جو رسی کبھی گرنے نہیں دے گی۔ تو میرے نوجوانوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں اور آپ کی محبت میں دیوانے بنیں، آپ کی محبت میں دیوانے بنے۔ اپنی زندگی میں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ امام فرماتے ہیں ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتقت قدماه ذر من ورمی
پیارے نبی پر میں نے بہت ظلم کیا ہے۔ ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتقت قدماه الضر من برمی، جو میرا محبوب میرے لیے راتوں میں کھڑے ہو کر رات بھر نمازیں پڑھا کرتا تھا، اللہ کو منایا کرتا تھا، رات بھر وہ اتنا جاگتا تھا کہ راتوں میں زیادہ قیام کی وجہ سے، رکوع کی وجہ سے، قیام کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ وشد من صغب احشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف العدم، اور اس نے ہمارے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اپنی بھوک کو پر ہونے دیا نہیں، مٹانے کی کوشش نہیں کی، اپنے نازک بدن پر پتھر باندھ کر امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ تو ایسے محبوب پر میں نے ظلم کیا ہے، میں ان کا کلمہ تو پڑھتا ہوں، ان کی محبت کا نعرہ تو لگاتا ہوں اور ان کے عاشقوں میں شامل ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن میری زندگی غلط راستے پر چل رہی ہے، میرے طور طریقے، میری باتیں، میرے کام، میرا کردار، میری زندگی ظلم سے بھری۔ میں نام تو لے رہا ہوں غلامان مصطفیٰ کا، لیکن میرے کام شیطانی ہیں، میرے کام نفسانی ہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ ظلم ایسا ظلم ہے کہ اگر اللہ کے محبوب نے ہمارے لیے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا ہوتا، اللہ سے اس بات کی ضمانت نہ لی ہوتی کہ اے اللہ میری امت کو قیامت تک محفوظ رکھنا، ان پر زمین میں انہیں دھسانا نہیں، ان پر آسمان سے پتھر برسانا نہیں، ان کے چہروں کو بندر نما بنانا نہیں، ان کے چہروں کو خنزیر کے چہروں سے بدلنا نہیں۔ میرے آقا نے رو رو کر یہ اگر ضمانت نہ لی ہوتی تو اس ظلم کی وجہ سے پتہ نہیں ہم میں کتنوں کے چہرے بندر بن چکے ہوتے، کتنوں کے چہرے خنزیر کی شکل اختیار کر لیے ہوتے، کتنوں پر پتھروں کی بارش ہوتی، کتنوں پر زمین کھسکتی اور وہ اندر دفن ہو جاتے۔ میرے نوجوانوں، حالات نے ہمیں اور کتنا جگانا ہے، وہ کون سا بھیانک واقعہ ہے جس کو ابھی پیش آنا باقی ہے۔ چاروں طرف سے دشمن صبح سے لے کر شام تک ہماری بربادی کی کوشش کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے۔ کبھی آصفہ کا غم، کبھی بابری مسجد کا غم، کبھی موب لنچنگ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ ابھی تک تم اس ظلم سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ دشمن کے حملوں کو سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، دشمنان خدا کے خلاف تم مضبوط ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نفس و شیطان کی غلامی میں اپنی زندگیوں کو کیا برباد کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کا نام تم برباد کر رہے ہو، اپنے بزرگوں کے نام کو تم برباد کر رہے ہو، اور امت کے تم ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہوئے امت کو شکست کھانے پر مجبور کر رہے ہو۔ ہمارا سر شان سے جھکا جاتا ہے جب مسلمان نوجوان غلط کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جب مسلم نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر عیاشی کرنے پر اتر آئے۔ اس کو قوم کی فکر نہیں، اس کو اپنی فکر نہیں، اس کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں، اس کو دوستوں کی فکر نہیں۔ دشمنان خدا جانتے ہیں میرے نوجوانوں کہ جب مسلمانوں میں نوجوان جاگیں گے، بیدار ہوں گے، تو پھر ہمارے سارے حربے ختم ہو جائیں گے، ہماری ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ اسی لیے انہوں نے مسلمان محلوں میں نشے کا ایک رواج چلایا ہے۔ میں بڑے
بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمان محلوں میں نشے کی لت ڈالی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے۔ گانجا مسلمان محلوں میں زیادہ سپلائی کرایا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو نشے کا عادی بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جو نوجوان ان حالات میں بھی نشہ کرے، جو نوجوان ان حالات میں جبکہ ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، حیا کا پردہ تار تار کر رہی ہیں، اسلام چھوڑ کر غیروں کا مذہب قبول کر رہی ہیں، ہمیں بڑے بازار میں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ وہ کون سا طوفان ہے جو ابھی ہمیں جگانے کے لیے کافی نہیں؟ میرے نوجوانوں، آخر کس کا انتظار ہے؟ ابھی کب تک ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرو گے؟ کب ہم اپنے آپ کو بدلو گے؟ نشے سے بچو میرے نوجوانوں، دشمن کی اس چال کو ناکام کرو۔ نشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، نشہ انسان کو نہیں قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ اور ناچ گانا، خوشی کا تصور ناچ کے بغیر، خوشی کا تصور گانے کے بغیر ہمارے ذہنوں میں ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھو علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے تاریخ کے جاننے والے اور بڑا فلسفہ انہوں نے انسانوں کی ترقی کا بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جب کسی قوم کی تباہی ہوتی ہے، جب کوئی قوم برباد ہوتی ہے، تو اس کی آخری جو حد ہوتی ہے وہ ناچ اور گانا اور راتوں میں دیر تک جاگنا۔ جب دیکھو تم کسی قوم کو کہ اس کے نوجوان ناچ گانے کے عادی ہو چکے ہیں، راتوں میں دیر تک جاگ رہے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ اب یہ قوم برباد ہو چکی ہے۔ اب اس کی بربادی، اب اس کا نام و نشان مٹنے کے لیے بس ذرے دن باقی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور پر سچے دل سے فدا ہونے کی، قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ نشے کی مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ناچ گانے کی مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ارتداد کی مصیبت سے بچائے۔ دشمنان اسلام کے سارے حربوں کو اللہ ناکام کرے، انہیں نامراد کرے، انہیں تباہ و برباد کرے، آمین۔